گریٹ اور گریٹسٹ ہوتا ہے. تھوڑی تھوڑی یاد ہے انگریزی والی بھی میں. یہ میری گریٹسٹ سنت ہے. یہ صرف یہیں کا اور کہیں نہیں کا اور کہیں نہیں کا. میری یاد کے مطابق ہو سکتا ہے کہیں اور بھی فرمایا ہو, میری یاد میں اور کہیں نہیں کہا کہ میرے بیٹے انس یہ میری عظیم ترین سنت ہے. اگر تو اس سنت سے پیار کرے گا تو مجھ سے پیار کرے گا, مجھ سے پیار کرے گا تو جنت میں میرا ساتھی ہوگا. تو یا رسول اللہ فرمائی, کہا ان استطعت ان تصبح وتمسی وليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال يا بني وذلك من سنتي ومن أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. میرے بیٹے انس, میری ایک سنت کو دن ہو رات ہو, صبح ہو شام ہو, جوانی ہو بڑھاپا ہو, گرمی ہو سردی ہو, اس دل میں کسی کی نفرت نہ پالنا, کسی سے نفرت نہ کرنا. خانے وال میرے قریب ہے, اب تو ضلع ہو گیا خانے وال. میں ہمارے ایک ذمہ دار تھے ڈہا خاندان, ان کے ہمارے تعلق تھے. میں کلخانی میں گیا بیان کرنے, تو سٹیج پر ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے سفید داڑھی. تو بیان کا بن کہا جی السلام علیکم, تو انہیں ہاتھ ایسے کر لگا. میں تو حیران پریشان ہو گیا. میں نے کہا شاید انہوں نے سمجھ لے گی میں کی تھا. میں نے کہا حضور السلام علیکم. میں کہا اتنی نفرت. اگر میں کافر بھی تھا ان کے نظر میں تو مصافحہ کرنا میں تو کوئی کفر نہیں لازم ہوتا, مصافحہ کرنے سے تو کوئی کفر لازم نہیں آتا. لیکن یہ نفرت اس امت کی بدنصیبی ہے, اور ان لوگوں کی بدنصیبی ہے جنہوں نے یہ نفرت پیدا کی. اور میرے نبی فرما رہے ہیں میرے بیٹے انس, اس دل میں کسی کی نفرت, کسی مسلمان نہیں کہا, غور سے سنو, وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ. دنیا میں 7 ارب انسان ہے, کسی کی نفرت نہ دل میں پیدا کرو. یہ نہیں کہا ایمان والے کی نفرت, متقی کی نفرت, پردہ دار عورت سے نفرت نہ کرنا. دنیا میں جتنے انسان بسنے والے ہیں کسی سے نفرت نہ کرنا. یہ میرے نبی کا فرمان ہے, اور کہا یہ ہے میری عظیم الشان سنت. میرے بھائی بہنوں, اگر آپ اپنے گھروں میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو, اس دل کو دھو دو, صاف کر دو. آپ تشریف فرما تھے مسجد میں, آپ نے فرمایا اس دروازے سے جنت ہی آنے والا ہے. تو ایک انصاری صحابی اندر داخل ہوئے, ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں جوتا, پانی وضو کا داڑھی میں. اگلے دن آیا, اس دروازے سے ایک جنت ہی آنے والا ہے. وہی صحابی انٹر ہوئے کل والے. اگلا دن آیا, اس دروازے سے ایک جنت ہی آ رہا ہے. وہی صحابی انٹر ہوئے. 3 دن ایک آدمی آتا رہا جس کو جنتی جنتی جنتی. اس مجمع میں ایک صحابی ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص. یہ تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عبادت والے صحابی ہیں. ساری رات تہجد, سارا دن روزہ, اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. اللہ نے اتنی طاقت دی تھی ان کو, سارا سال نہیں سوتے تھے, سارا سال روزے رکھتے, 2 روزے صرف, عید بقرعید, اور 24 گھنٹے میں ایک ختم قرآن. اتنی اللہ نے طاقت دی تھی. ان کو یہ خیال آیا کہ یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے جو اس کو جنت کی بشارت مل کے. اس کے پاس کوئی 25 گھنٹے ہیں, 26 گھنٹے ہیں, یہ کیا کرتا ہے, میں جا کے دیکھوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے. ان کے پاس پہنچ گئے, چاچا اجازت ہے 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں, ذرا ابا جی ناراض ہیں. کہا ہاں پتر آؤ, بسم اللہ. اب عشاء کی نماز پڑھتے ہی انہیں جلدی سے چادر اوپر لی اور اتنا سوراخ کر کے نا دیکھنے لگے. اب ان کے جی میں تھا میں تو رات ساری نفل پڑھتا ہوں, یہ شاید ساری رات ایک ہی سجدے میں گزارتا ہوگا, یا ساری رات ایک ہی رکوع میں گزارتا ہوگا, یا میں تھوڑا بہت روتا ہوں, اے ساری رات ڈھاں مار کے روندا ہوئے. انہوں نے کیا کیا, وہ انصاری بزرگ آئے, انہیں سرانے پہ سر رکھا, اللہم بسمک اموت و احیا, سونے کی دعا پڑھی,
ابھی انتظار میں اے ہونے اٹھن گے، اے ہونے اٹھے، اے ہونے اٹھے، اے ہونے اٹھے کردے کردے فجر دی اذان ہو گئی، بزرگ نہیں اٹھے، فجر دی اذان تے جا کے اٹھے، الحمدللہ۔ تو پریشان ہو گئے، ایک ہی چکر، وہ ساری رات ستا رہا ہے بندہ، تو جنت کتھوں لب گئی؟ اچھا یہ وہ دور ہے جب منافق بھی تہجد نہیں چھوڑتا تھا، منافق، اور ان کو تو ویسے تو تمام صحابہ جنتی ہیں، سورہ حدید، کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے حبیب تیرے تمام صحابہ کے لیے میرا جنت کا وعدہ ہے، تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ ہم نے ان کی غلط، یہ نہیں کہ صحابہ معصوم تھے، ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے کہا میں معاف کر دیتا، ختم، لیکن پوائنٹ آؤٹ یہ جنتی، یہ چند لوگوں کو کہا، لہٰذا وہ پریشان ہو گئے، بھئی چکر کی ہے؟ انہوں نے کہا اچھا ایک رات اور دیکھتا ہوں۔ اگلی رات آئی، عشاء پڑھتے جلد سو کر پھر یوں سراغ کر کے لیٹ گئے، تو وہ صحابہ یار کل علی طرح علامہ بسمک اموت و احیا، اب یہ دیکھ رہے ہیں اے ہونے اٹھے، اے ہونے اٹھے، اے ہونے نہ رونا شروع کرنا ہے، اے ہونے نہ لمبا سجدہ کرنا ہے، وہ سوری رات موجہ نال ستے اور فجر دی نماز لے کر اٹھ بیٹھے۔ وہ اور پریشان ہو گئے کہ دوسری رات بھی سوتے گزارتی، جنت کتھوں لب گئی؟ نبی کی بات کو تو چیلنج ہو نہیں سکتا، وہ تو حق اور سچ ہے، پر جنت کی میں لب گئی سمجھ نہیں آ رہی، کہ اچھا ایک رات اور دیکھوں گا۔ اگلی رات آئی، پھر میں کر کے پائے گئے، اور پھر میں جا کے سو گئے، فجر کی اذان پہ اٹھے، تب کہنے لگے چاچا گل سمجھ آئی کوئی نہیں، گل تو پکی سچی، تو جنتی ہے، اللہ دے نبی فرمایا، پر تم لبی کی میں تو ساری رات ستا رہ جان، تین جنت کتھوں لب گئی؟ وہ کہنے کہ پترا میرے کول تو یہ ہوئی جڑا ویکھ لے، اور میرے کول کیسا کوئی۔ اب ان کو جنتی ہونے کا تو یقین ہے جو کہ نبی کا فرمایا، لیکن کیسے اور کیوں یہ نہیں سمجھ میں آ رہا، لہذا ایمان بالغیب ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا حق، واپس موڑ پہ۔ جب وہ دروازے تک پہنچے نا، کہنے کہ بدریا اور آج انہوں اندر دی گل دس، بھتیجے ادھر آؤ اب تو میں بتا دوں، یہاں ہاتھ رکھا، یعنی کہ یہ جو دل ہے نا، اس میں دنیا کے کسی انسان کی نفرت کوئی، میرا دل سب سے صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں جب کسی کو کوئی عزت دیتا ہے، رزق دیتا ہے، دولت دیتا ہے، مجھے کبھی حسد نہیں ہوا، مجھے خوشی ہوئی۔ تو اس پر عبداللہ بن عمر جو تھے نا، ان کا باڈی رسپانس کہنا تھا ہاں جی گل سمجھ آ گئی، وہ اچھل کے بولے ہاذا ہوا، بے ساخت ہاذا ہوا، چاچا گل سمجھ آ گئی، یہی ہے وہ جس نے آپ کو سوتے سوتے بھی جنتی بنا دی، کہ آپ کا دل ہے سب سے صاف۔ بھائیو ہم لوگوں کے لیے صاف کپڑے پہنتے ہیں، بھائی مجلس میں جانا ہے کپڑے، مسجد میں جانا ہے، پارٹی میں جانا ہے کپڑے صاف، کسی کے لیے نہ ہو، اپنے لیے ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا میں گندے کپڑے پہنوں، کھانے سے پہلے ہم آگے نیپکن ایسے بچھاتے ہیں کہ کوئی اوپر ذرات نہ گریں، ہم آستینیں چڑھاتے ہیں کہ کوئی اوپر چیز نہ لگے، ہم اپنے لیے بے داغ لباس پسند کرتے ہیں، میرا اللہ میرا لباس تو دیکھتا نہیں، وہ کہتا مجھے بے داغ دل دے دے، اس میں کسی کی نفرت نہ ہو، اس میں کوئی گناہ کا دھبا نہ ہو، گناہ کا دھبا لگ جائے توبہ کرو معاف ہو جائے، نفرت آ جائے صاف کرو معاف ہو جائے۔